الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ پاک نے جس نبی پاک علیہ السلام کے امتی کو بولنے جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا حق اس طرح ادا کریں کہ اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منم بندہ پروردگارم امت احمد نبی، منم بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ محترم المقام، قابل صد احترام قبلہ استاد گرامی، جملہ مفتیان کرام، صدر بزم نعیمی و اراکین بزم نعیمی اور جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اس بزم کے توسط سے پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اس خدائے لم یزل کی عظیم بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا، سننا اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جو موضوع مجھے الاٹ کیا گیا ہے، جو ٹاپک مجھے الاٹ کیا گیا ہے، وہ ہے دنیا سے بے رغبتی، ڈس انٹرسٹڈ ٹو دا ورلڈ، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ اسی کے تناظر میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر سوائے کھیل تماشے کے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کھیل تماشا کتنا ہوتا ہے۔ اس کی موٹی مثال میں آج دیتا ہوں کہ آج کل یہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، جو حضرات شائقین ہیں، یا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں کہوں تو یہاں کرکٹ لور بہت سے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں۔ تو کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ کا اگر میچ لے لیں تو زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا ہے۔ اگر یہ ورلڈ کپ فیفا جو ہو رہا ہے، اس کا میچ کی میرے خیال میں ٹائم زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کی ہے۔ اسی 1.5 گھنٹے میں اتنا زور و شور ہوتا ہے اسٹیڈیم میں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی نظریں جو حضرات اپنے گھروں سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر لگی ہوتی ہیں، اور ساری اسی وقت سارا چرچا اس میچ کا ہوتا ہے۔ مگر جو ہی اس میچ کا اختتام ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح یہ دنیا کی مثال بھی آپ ایسے لے لیں کہ کھیل تماشا یعنی 1.5 گھنٹہ جیسے میچ کی مثال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المومن والجنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے مگر کافر کے لیے جنت سے کم نہیں ہے، جنت ہی ہے یعنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں یہ بھی سبق دے دیا کہ دنیا اتنا ہی مومن کے لیے ہے جیسے قید خانے میں ایک قیدی جیل میں ہوتا ہے، اس پر ہر وہ کام جو باقی دنیا کرتی ہے حرام ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتا، قید میں ہوتا ہے۔ تو مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے، سوائے احکام خداوندی کے علاوہ جو باقی حرام فعل ہیں وہ نہ کرے، اور دنیا کی محبت اپنے دل میں تو بالکل پالے ہی نہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے، جیسا کہ مشہور جو واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق کا کہ آپ کے دور خلافت میں جب آپ نے ملک شام کا دورہ کیا تو اس وقت ملک شام کے جو گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح وہی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ جب آپ نے دورہ کیا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یہ فرمائش کی کہ اے ابو عبیدہ، مجھے اپنے گھر تو دکھاؤ، مجھے ذرا اپنے گھر تو لے جاؤ، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے
کہ ملک شام وہ حصہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ زرخیز اور سرسبز تھا، اور مدینہ پاک کی سب سے زیادہ آمدنی جو خلافت کا دور تھا اسی سے آتی تھی، اور اس کو زیادہ تر اس کا علاقہ فتح بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا۔ تو حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ شاید اس سرسبز علاقے کی بدولت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی کوئی اپنا عالیشان گھر یا مکان نہ بنا لیا ہو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پہلے تو منع کیا، انکار کرتے رہے، لیکن جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ اس کو لے کر گئے سیدنا عمر فاروق کو۔ جب شہر ختم ہوا تو جنگل سٹارٹ ہوا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ شہر تو ختم ہو گیا، آپ کا گھر کیا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ جنگل جو شروع ہو رہا ہے سامنے دیکھیں کہ ایک جھونپڑی ہے، یہی میرا غریب خانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا تو وہاں پر ایک مشکیزہ اور ایک مسلح کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ یہ کیا ہے، آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے امیر المومنین، سارا دن تو میں سلطنت کے امور سر انجام دیتا ہوں، رات کا کچھ حصہ بچتا ہے وہ میں آ کے اس جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور مسلح پر ہی سو جاتا ہوں۔ تو سامعین محترم، میرا یہ میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ دنیا دار تو جیسے ہیں، ہم پر یہ ڈیوٹی سب سے زیادہ لازم آتی ہے۔ ایک تو ہم دین کے طالب علم ہیں، اور دنیا کو ترک کرنا ہم پر بدرجہ اولا فرض ہے۔ تو یہ راہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، پرخار ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دین کے صدقے ہمیں حوصلہ بھی دے گا۔ اسی کے لیے غالب نے کہا تھا، میں اختتام بھی اپنی تقریر کا کروں گا، کہ ان آبروں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبروں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دے کر، وما توفیقی الا باللہ۔